बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में, हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने मखसूस नशिस्तों वाले केस में इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। कहने को तो ये इख्तलाफी नोट है, लेकिन इस नोट को इस नोट में उठाए गए आइनी और कानूनी निकात को जो हुकूमत है वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। अब हुकूमत धनिए के नशे में है, धनिया पी के सोई हुई है। अगर धनिए के असर से निकल आती है हुकूमत, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हत्ता कि जो 8 जजेस जिन्होंने ये पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्मनामा जारी फरमा रखा है, उनका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ सकता है। वो कैसे पड़ सकता है, ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, हत्ता कि मामला आर्टिकल 6 की तरफ भी जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी कानूनी पोजीशन है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर इमरान खान का दिमाग जो है वो मेरे ख्याल मुकम्मल तौर पे घूम गया हुआ है। अगर टाइम मिला तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर फौजी अदालतों में इनका जो मामला है इमरान खान का 9 मई वाला, वो भी मेरे ख्याल तैयारियाँ जो हैं आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हुई हैं। आपको याद होगा 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट थी और 8-5 से वो फैसला जारी किया गया था। सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जो अक्सरियती अरकान का फैसला था वो तहरीर किया था और उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त थी। लेकिन ये अदालत ने ये फैसला किया कि जनाब ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ना, ये दे दी जाए पीटीआई को। और फिर ये भी एक तसव्वुर कर लिया गया कि जनाब जो 80 अरकान हैं वो पीटीआई के हैं कौमी असम्बली में। तो 39 लोग जो हैं उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी है उसमें इब्तिदा में वाबस्तगी ज़ाहिर की हुई थी पीटीआई के साथ। उनका जनाब ये 39 लोग तो पीटीआई के तसव्वुर करके नोटिफिकेशन करें ना आप। बाकी जो 41 लोग हैं वो उन्होंने कहा था जनाब के 15 दिन के अंदर अंदर बयान अल्फी देंगे कि जनाब हम पीटीआई के हैं। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिस जारी करेगा पीटीआई को, और पीटीआई जो है फिर वो जवाब देगी, बताएगी कि जनाब ये हमारे ही लोग हैं। उसके बाद फिर 15 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उनका। और फिर जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, उनके लिए वो जो फहरिस्तें हैं वो पीटीआई जो है वो जमा करवाएगी। और फिर इस तादाद के तनाज़र में तनासब के हिसाब से उनको वो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की दे दी जाए। ये नोटिफिकेशन जारी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हदायत वगैरह जारी कर देंगे। वो अलग बात है। अब इलेक्शन कमीशन जो है बहुत सारे मामला जो है वो उनका हर्डल्स हैं जनाब, कौन सी पीटीआई की तो कोई तंजीम ही नहीं है वगैरह वगैरह। अब जिन 5 जजों ने इख्तलाफ किया था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें जो थीं वो मुस्तरद की थी, ये पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म था कि जनाब ये जो मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला वो दुरुस्त है। तो उसके खिलाफ ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और जो स्पीकर हैं वो अदालत में आए थे अपील लेकर। तो वो जनाब इन्होंने कह दिया 8 जजों ने, वो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब मखसूस नशिस्तें जो हुआ पीटीआई को दे दी जाए, जबकि वो फरीक ही नहीं था। तो जिन जजों ने इख्तलाफ किया था उनमें से 2 जजों ने अपना तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया है। और जिन जजों ने ये फैसला जारी किया है वो है मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। इसमें बहुत ही वैलिड किस्म के निकात जो हैं ये उठाए गए हैं। अगर आइन और कानून को सामने रखा जाए ना तो यही फैसला बनता था जो इन 2 जजों ने जारी किया है। और बाकी जो 8 जजेस हैं उन्होंने तो मखसूस हालात के पेश नज़र वो फैसला जारी किया था। वो नजरिया ज़रूरत कह लें, जो भी कह लें उसको, जो भी उन्होंने इस्तेमाल किया, आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। अब इन्होंने ये कहा है कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उसका जो चेयरमैन हत्ता कि उसने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, जबकि आइन का आर्टिकल 51 जो है जो कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुतल्लिक है, और आइन का आर्टिकल 106 जो सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों से मुतल्लिक है, ये दोनों कहते हैं कि जनाब जो आज़ाद अरकान हैं उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर किसी ऐसी जमात में शामिल होना होता है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कि जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो। वो कहते हैं जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ही नहीं थी, तो फिर इसमें आज़ाद अरकान कैसे शामिल हो सकते थे और मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती थी। तो दूसरा उन्होंने ये कहा है
کہ جناب جو مختصر فیصلہ سنایا گیا تھا 8 ججوں کی طرف سے، تو ابھی تک انہوں نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا. ایک مختصر حکم نامہ تھا، تو کیونکہ ابھی تک وہ فیصلہ جاری نہیں ہوا، اس لیے جو مختصر حکم نامہ ہے اسی کی بنیاد پہ ہم جو ہے یہ فیصلہ دے رہے ہیں، فائنڈنگ دے رہے ہیں. اور ان کا جناب وہ جو اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں ان پہ برا اثر پڑ سکتا ہے، غیر مؤثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے 15 دن کے اندر اندر کہا ہوا ہے. 15 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، تو یہ بھی مختصر حکم نامے کی بنیاد پہ دے رہے ہیں. اب اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں جن کی بنیاد پہ حکومت جو ہے وہ اگر دھنیا کے اثر سے نکل آئے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. انہوں نے یہ ججمنٹ سے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو اضافی نوٹ ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو 8 ججوں نے فیصلہ صادر فرمایا ہے، تو بھائی صاحب انہوں نے کہا بھائی صاحب ایک تسی کی فیصلہ دیتا، ایک کیڑا اختیار استعمال کیتا، کیڑے قانون دے تحت تسی دیتا. بھائی صاحب جڑا میں کہہ رہا نا وہ برادر ججز، ٹھیک ہے نا، وہ تو میں پنجابی ترجمہ کرتا ہوں. بھائی صاحب ایک تسی کیتا کی ہے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر جو آپ کا فیصلہ ہے نا اس کے ساتھ ہم اتفاق کریں کہ جناب پھر تو جو آئین کا آرٹیکل 175 ہے اور 185 ہے اس سے باہر جانا ہوگا. باہر جانے کا مطلب کہ ان کو توڑنا ہوگا، آئین شکنی کرنی ہوگی. مطلب یہ کہ یہ جو فیصلہ دینے والے جج ہیں انہوں نے آئین شکنی کی ہے. وہ کہتے ہیں 175 کیا ہے؟ 175 یہ ہے کہ جناب وہ ایک سپریم کورٹ ہوگی، ہائی کورٹس ہوں گی اور پھر قانون کے مطابق بنی ہوئی عدالتیں ہوں گی. لیکن آگے جا کے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی عدالت، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جو بھی عدالت ہے وہ وہی اختیار استعمال کرے گی جو اسے آئین اور قانون نے دیا ہے. آئین اور قانون کے دیے گئے اختیارات کے علاوہ وہ کوئی اختیار استعمال ہی نہیں کر سکتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اختیار ہے یہ 175 کے تحت جو آئین اور قانون نے دیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے بھائی صاحب وہ اختیار استعمال نہیں کیا. اور دوسرا 185 کی بات کی ہے کہ 185 سے باہر جانا پڑے. 185 وہ ہے جس کے تحت اپیل جو ہے آرٹیکل 185 جو ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، وہ 185 کے تحت دائر ہوتی ہے. اور اپیل میں صرف وہی نکات لیے جا سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس میں یہ قانونی نقائص ہیں، تو اس لیے یہ فیصلہ کالعدم کیا جائے. اور وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم نے دیکھا ہے اس فیصلے کو تو اس میں تو کوئی قانونی نقص نہیں ہے، کوئی سکم نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، اوکے، اس لیے ہم اس کو برقرار رکھ رہے ہیں. اور دوسری جو بات انہوں نے کی ہے نا 51 والی، 51 اور 106 والی جو میں نے عرض کیا کہ وہ تو اس میں طریقہ کار دیا گیا ہے کہ کیسے آزاد ارکان نے کسی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے اور پھر کیسے مخصوص نشستوں کا تعین ہونا ہوتا ہے. پھر وہ اپنے اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں 8 ججوں کے حوالے سے کہ بھائی صاحب یہ جو آپ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ پی ٹی اے کی سیٹیں دے دیں، تو وہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 اس کا میں نے ذکر کیا کہ مخصوص نشستیں کیسے ملیں گی اور کیسے آزاد ارکان جو ہیں کسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پھر تو جناب وہ دونوں آرٹیکل جو ہے نا 51 اور 106 وہ معطل کرنا ہوں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں کیونکہ اکثریت نے وہ فیصلہ دے دیا ہے تو یہ آئین کا آرٹیکل 51 اور آئین کا آرٹیکل 106 یہ دونوں آپ لوگوں نے معطل کر دیے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو لوگ تھے یہ تو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے بیان منفی بھی دے دیے. تو یہ اگر اب دوبارہ آپ ان کو بھیج رہے ہیں پی ٹی آئی میں تو یہ تو جناب آپ جو ہے ایک خود ساختہ، وہ کہہ رہے ہیں خود ساختہ ریلیف دے رہے ہیں، اپنی طرف سے آپ نے ریلیف بنا لی ہے اور سنی اتحاد کونسل کو آپ نے اسمبلیوں سے ہی نکال دیا ہے اور وہ 80 ارکان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا ہے. ان کو آپ نے سنا بھی نہیں کہ جناب آپ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، جو بھی ہیں، ان کے جناب آپ نے یہ ان کو نکال دیا اور خود ساختہ انہوں نے لفظ استعمال کیا، خود ساختہ ریلیف دیا. اور وہ کہتے ہیں جناب جو آپ نے کیا ہے کہ جناب ایک جماعت چھوڑ کے اب سنی اتحاد کونسل چھوڑ کے اب آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں یا پی ٹی آئی میں چل جائیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو جناب ان کے حلف کی ایک تو سیدھی اگر موقع بدل رہے ہیں وہ اپنا بدلیں، تو یہ تو جو ان کا جو آئینی حلف ہے اس کی سیدھی خلاف ورزی ہے. اور دوسرا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 63 بھی معطل ہو گیا بھائی جان.
आर्टिकल 63 है ना, कोई बंदा एक जमात जो है उसमें डिफेक्शन क्लाज लग जाती है कि अगर बंदा एक जमात छोड़ के दूसरी जमात में चला जाता है और फिर जब वो कहते हैं हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, 63 लग जाएगा, 63A लग जाएगा उनके ऊपर। तो ये फिर 63 भी, ए भी मुअत्तल, 51 भी मुअत्तल, 106 भी मुअत्तल, 175 भी मुअत्तल, 185 भी मुअत्तल, यानी आइन मुअत्तल कर देता। तो सीधे भाई जान एक कर की रहे हो। फिर वो अपने केस में ये बात करते हैं कि जो ये मखसूस नशिस्तों वाला केस था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वगैरह की अपीलें थी, तो उनमें जो 8 समातें थी ना, 8 समातें, उनमें जजों के बहुत सारे सवालात थे। तो ये सवाल भी पूछा गया वहाँ कि क्या ये नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई को दी जा सकती हैं। वो कहते हैं कि कोई भी वकील इस सवाल से मुत्फिक नहीं था, सब ने कहा था कि नहीं हो सकती। इवन ये कि कंवल शोजब के जो वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, जब उनसे ये बात की गई तो अपने दलाइल में उन्होंने भी पीटीआई को ये नशिस्तें देने से इत्फाक नहीं किया था। यानी वो तो मंगी ही नहीं सी पीटीआई ने तो देनी ही नहीं सी, ना वो फरीक सी, ना ही कोई मंग रहा सी, ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, ना ही कोई अरकान जेडे सी वो कह रहे थे जनाब सानू पीटीआई ते सफर करके सानू ये मखसूस नशिस्तां पीटीआई ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ आइन ही खुद साख्ता रिलीफ के चक्कर च आइन ही मुअत्तल करता भाईजान। और फिर एक और जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 13, इसमें यह कहा गया कि कोई भी ऐसा अदालती हुक्म जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो तो रियासत के दीगर आइनी जो अदारे हैं उस पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है। इनकार कर सकते हैं कि जनाब ये क्या आपने फैसला दे दिया है, ये ना आइन के मुताबिक है ना आपके इख्तियारात के मुताबिक है। 175 से भी रूगर्दानी है, 185 से भी रूगर्दानी है, 51 से भी रूगर्दानी है, 63 से भी रूगर्दानी है, 106 से भी रूगर्दानी है। तो वहाँ कुछ और लिखा हुआ है, आप कुछ हुक्म और दे रहे हैं, तो हम नहीं मानते। तो इसमें बड़ी जनाब शोर मचा हुआ ले दे हो रही है। जनाब देखें जनाब ये तो तरगीब दे रहे हैं हुकूमत को कि जनाब आप इस फैसले को मानने से इनकार कर दें वगैरह वगैरह। भाई मेरे ये तो 2 जजों का फैसला है ना। मैंने 21 जुलाई को एक विलाग किया था और उसमें मैंने बता दिया था कि जो आइन और कानून के मुताबिक और इख्तियारात से तजावज़ करके फैसला दिया जाए अदालत का, तो उस पर अमल दरामद करने से इनकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है। 21 जुलाई को मैंने क्या कहा था, पहले ये सुन लें, बाकी बात बाद में करते हैं। कि ये जो फैसला है ना, इसमें जो कानूनी नकाइस हैं और आइन को जिस अंदाज से नज़रअंदाज किया गया है, ये जो जजमेंट है ये कानून के अगर मुताबिक जजमेंट ना हो ना, आइन के मुताबिक जजमेंट ना हो, उस जजमेंट को कहते हैं पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम जजमेंट कौन सी होती है? जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है, मैंने और आपने नहीं डिक्लेयर किया होगा। पहले तो एक जजमेंट थी डॉक्टर जफर नबी केस, उसमें ये डिक्लेयर किया था कि अगर कोई अदालत, उनके खिलाफ जो केस था वो तो ही अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई थी, तो उस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि अगर कोई अदालत जो है विदाउट जुरिसडिक्शन हुक्म जारी कर देती है कोई, और जिसको वो हुक्म जारी किया जाता है वो उस पर अमल नहीं करता, तो उसके खिलाफ तो ही अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। एक बात, चलो वो तो एक छोटे बेंच का फैसला था। एक फुल कोर्ट का फैसला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये जो होता है ना पर इंक्यूरियम, क्या होता है? वो ये होता है कि उसमें गलती हो, जजमेंट में मिस्टेक हो, और दूसरा वो बगैर किसी अथॉरिटी के हो, कानून और आइन को उसमें नज़रअंदाज किया गया हो, तो ये है। तो उसके बारे में, और उसको एक तो ये कि अदालती प्रेसिडेंट के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता, एक बात। और दूसरा उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है कि हैविंग नो फोर्स, उस पर अमल दरामद होना नहीं होता। और ये किस केस में हुआ है? जब परवेज़ मुशर्रफ ने 2007 में एक पीसीओ के ज़रिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस और हाई कोर्ट्स के बहुत सारे जजेस, टोटल तादाद जो बनती थी 43 के करीब बनती, 43 के करीब, वो घर भेज दिए थे पीसीओ के तहत। तो उसके बाद जो पीसीओ था ना, ये डोगर साहब की आ गई थी अदालत, जिसको डोगर कोर्ट कहा था। पीसीओ जजेस, सारे पीसीओ जजेस थे उसमें। तो टिक्का मोहम्मद इकबाल ने एक पिटीशन दायर कर दी उसके खिलाफ। वो टिक्का इकबाल मुशर्रफ का ही बंदा था, उसने कर दी जनाब ताकि उसको वैलिडेट करवाया जा सके सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट जो पीसीओ कोर्ट थे, पीसीओ जजेस थे, डोगर कोर्ट जिसको कहते हैं, उन्होंने
وہ کہا جناب ٹھیک ہے جو مشرف نے PCO جاری کیا ہے نا 2007 والا جس کے تحت ججوں کو گھر بھیجا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اوکے ہے، انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ اب جب یہ عدلیہ بحال ہوتی ہے 2009 میں افتخار محمد چودھری سمیت، تو وہ پھر جو ہے سندھ بار جو ہے انہوں نے سندھ بار ایسوسی ایشن نے اور بہت سارے اور بھی وکلا تنظیموں نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا اس PCO کو۔ اب اس کے لیے پھر ایک فل کورٹ بنتی ہے، 14 رکنی بینچ جو ہے، اس میں افتخار محمد چودھری اور کچھ ججز، افتخار محمد چودھری اس میں شامل نہیں ہوتے، باقی جو ہے 14 ججز جو ہیں وہ اس کی سماعت کرتے ہیں، کیونکہ افتخار محمد چودھری کا ذاتی معاملہ تھا نا، وہ الگ ہو گئے اس سے، تو اس نے جو وہ PCO تھا اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا۔ اسی میں انہوں نے آبزرویشن دی کہ یہ جو سارا PCO وغیرہ لانے والا معاملہ ہے نا، یہ اس کے ذمہ دار پرویز مشرف ہے، جس کے نتیجے میں پھر ان کے خلاف وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی ہوئی تھی۔ تو اس میں انہوں نے جو ٹکا اقبال والی ججمنٹ تھی اس کو انہوں نے پر انکوریم قرار دیا تھا کہ جناب ہیونگ نو فورس۔ یہ اسی طرح کی اگر یہ جائیں گے ان کے پاس جو دفاع کے لیے نا، دفاع میں یہ نقطہ جو ہے یہ اٹھایا جا سکتا ہے جناب ہمارے خیال میں تو یہ اس میں غلطیاں بھی ہیں، مسٹیکس بھی ہیں، اور پھر اتھارٹی بھی کوئی نظر نہیں آ رہی کہ کس قانونی اور آئینی اختیار کے تحت آپ لوگوں نے حکم دیا تھا، اور قانون اور آئین جو ہے ہمارے خیال میں نظر انداز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 ججوں نے بھی اپنے اختلافی نوٹ میں اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ آئین کے منافی یا آئین سے مطابقت نہ رکھنے والا جو فیصلہ ہے وہ دیگر ادارے اس پر عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں، لیکن جو میں نے عرض کیا کہ جو 14 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ اب ایک قانون کا درجہ اسے مل چکا ہوا ہے، اور یہ واضح طور پہ جو 8 ججوں کا فیصلہ ہے یہ واضح طور پہ ان جج صاحبان نے جو ایک اختلافی نوٹ دیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کن کن جو آئینی آرٹیکل سے انحراف کیا گیا ہے اس کے مطابق نہیں، ان کو معطل کیا گیا۔ آئین کو معطل کرنا کیا ہے؟ آئین کے آرٹیکل 6 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آئین کے آرٹیکل 6 میں لکھا ہوا کہ طاقت کے زور پہ آئین کو سبورٹ کرنا، آئین کو معطل کرنا، آئین کو توڑنا، معطل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب یہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں جناب آئین معطل کیا ہے، اگر یہ آپ کا فیصلہ مانا جائے تو پھر تو یہ آرٹیکل جو ہیں 51, 63, 106 جو ہے ان کو معطل کرنا پڑے گا، اور 175, 185 سے باہر نکلنا پڑے گا، جن ان کو بھی توڑنا پڑے گا۔ تو پھر اب حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں اس فیصلے کی روشنی میں اقدامات کرنے کے لیے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن اس نے بھیج دیا ہوا ہے 39 لوگوں کے، جناب یہ PTA کے ہیں، اور جو اسپیکر صاحب ہیں اعجاز صادق صاحب، قومی اسمبلی کی میں بات کروں، تو وہ اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں کہ جناب بھائی صاحب یہ تو فلاں آرٹیکل جو ہیں ان کی کھلی خلاف ورزی ہے، ان سے مطابقت نہیں رکھتا، تو پھر میں اس کو نہیں مانتا۔ ہاں اس پہ ایک اور ہو سکتا ہے کہ اعجاز صادق صاحب جو بوجھ ہے یہ تقسیم کر دیں پوری پارلیمنٹ پہ، پوری قومی اسمبلی پہ، تو وہاں ایک قرارداد آ جائے کہ جناب یہ فیصلہ ہے آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، اور بلکہ آئین کے آرٹیکلز کچھ معطل کیے گئے ہیں، تو جناب اس پہ فیصلہ نہ کیا جائے۔ تو وہ اپنی فائنڈنگ دے کے الیکشن کمیشن کو بھیج دے، بھائی جو آپ نے نوٹیفکیشن بھیجے ہم تو اس کو آئین ہی نہیں مانتے، اور پھر ویسے بھی نظر ثانی کی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، تو یہ جناب نہیں ہو سکتا جو آپ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہوگی، دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ میں ایک قرارداد بھی آ سکتی ہے کہ جناب یہ جو 8 ججوں نے مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ کیا ہے اس سے آئین کے فلاں آرٹیکلز جن کا بار بار میں ذکر کر رہا ہوں وہ معطل ہو گئے ہیں، تو پھر آئین کو جو آرٹیکلز کو معطل کرنا جو ہے وہ پھر اس کا جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، تو ان ججوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر یہ قرارداد ویسے قانون نہیں ہوتی، لیکن قرارداد ایک مطالبہ ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پہ جو صدر مملکت ہیں ان سے کابینہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ جناب ریفرنس بھیجنے کا مطالبہ بھی نہیں، وہ تھوڑا سا دور ہے۔ یہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے 186، وہ ہے ایڈوائزری جوریزڈکشن سپریم کورٹ کی، مشاورتی اختیار۔ کابینہ منظوری دے جناب جو عوامی مفاد کا کوئی سوال ہو نا، قانونی سوال، تو اس کو رائے لینے کے لیے سپریم کورٹ بھیجا جا سکتا ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کیس ہوا تھا۔ تو اب یہ کابینہ ایک ریفرنس بنا کے صدر کو بھیجے گی کہ جناب یہ آپ سپریم کورٹ کو بھیج دیں، اور سپریم کورٹ سے 186 کے تحت رائے مانگ لیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ تو اب اس کے لیے
وہ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جناب یہ جو 8 ججوں نے فیصلہ دیا ہے کیا اس سے آئین کے آرٹیکل 175 185 51 63 اور 106 کی خلاف ورزی اور کیا یہ معطل سمجھے جائیں؟ یہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں ہاں جی معطل سمجھے جائیں پھر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ تو کوئی ضروری نہیں طاقت کے زور پہ نا، اختیار کے زور پہ وہ جو ہے یہ آئین کو جو ہے معطل کرنا، وہ بندوق والے ضروری نہیں ہے، یہ قانون والے بھی اس کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ اگر وہ وہاں جاتا ہے ریفرنس تو پھر وہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، ریفرنس ہی میں صدر جو ہے وہ کہہ سکتا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پہ کہ بھائی صاحب جن ججوں کے بارے میں رائے مانگی گئی ہے نا 8 ججوں کے بارے میں، وہ اس میں نہ بیٹھے اور باقی تمام ججز مل کے ایک فیصلہ کر دیں۔ اب 19 جج ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے، اگر یہ 8 نکل جائیں تو 11 رکنی بینچ جو ہے وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اپنی رائے دے سکتا ہے کہ جناب 2 ججوں نے جو بات کی ہے کہ جناب 8 ججوں نے آئین کو معطل کیا ہے وہ درست ہے، اگر درست ہے تو پھر کیا کارروائی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ جنہوں نے تنیا پیتا ہے وہ تنیا دے سوچ نکلے اور دوسرے ساڈے وزیر قانون چیئرمین اعظم وزیر تارڑ صاحب تے اٹارنی جنرل صاحب منصور عوان صاحب وہ سید منصور علی شاہ صاحب دی محبت چوں نکلن گے، پھر گل جڑی ہے اگے ودے گی۔ اور دوسری بات مختصر میں عرض کروں گا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ ان کا دماغ جو ہے وہ مکمل طور پہ لگتا ہے کہ گھوم گیا ہوا ہے، وہ ایک بات پہ ٹک کے کھڑے نہیں ہو رہے، لاٹو طرح گھوم رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی فوجی عدالتوں میں جانے والی بات میں کر رہا تھا کہ اب 9 مئی والے جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلے جائیں گے اور یہ جو عام عدالتیں ان کی جوڈکشن سے نکال لیا جائے گا، تو اس کے لیے پتہ یہ چلا ہے کہ میٹنگ شیٹنگ ہو گئی ہوئی ہے، تمام لوازمات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، وہ بھی حتمی مرحلے میں ہے۔ کسی وقت بھی جہاں جو ٹرائل کورٹ ہے انسداد دہشت گردی کی لاہور کی عدالت، وہاں ایک درخواست آئے گی جناب یہ ہمیں مطلوب ہے تو یہ اس کو فوجی عدالت میں بھیج دیں وغیرہ وغیرہ، اور لیکن وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کا انتظار ہے وہ فیصلہ کب آتا ہے۔ اور دوسرا جڑا کہنا نا پیر تے گھوم جاتا، ایک تو کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں میں نے جناب فوڈ پوائزننگ ہوگی دوسری دفعہ میں فریج نہیں مل گئی، تو بھائی صاحب آپ مرغن کھانے نہ کھائیں، وہ آپ نے دیسی گھی میں کھانے ہیں بھنے ہوئے دیسی مرغے اور بکرے، تو پھر طبیعت تو خراب، پیٹ تو خراب ہونا ہی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب مذاکرات کی بات کی تو جناب وہ آپ نے کہا محمود اچکزئی جو ہے فوج سے آپ نے کہا تھا مذاکرات ہوں گے اور ہمارا نمائندہ تو ہے، آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں، تو محمود اچکزئی تو مکر گئے۔ صحافیوں نے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں جناب میں نے تو فوج کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، نہ ہی ان کا ایسا ماضی کا کردار ہے کہ فوج کے ساتھ وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے شروع سے، وہ تو فوج کا سیاست میں کردار پسند ہی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ جو ہے نا محمود اچکزئی اس کو تو میں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے کہا تھا۔ پھر صحافیوں نے کہا جناب یہ تو آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، ان کا نہیں، یو ٹرن تو نواز شریف نے لیا، یعنی نواز شریف میں مدعا ڈال دیا کہ جناب انہوں نے وہ جو رہتا نا ووٹ کو عزت دو اس نعرے سے پھر گیا تھا۔ تو بھائی اچھا محمود اچکزئی نے کرنی سیاستدانوں سے بات، اور سیاستدانوں میں حکومت بھی شامل ہے، اور وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی اگر میں نے مذاکرات کیے نا حکومت کے ساتھ تو حکومت چلے جائے گی، 4 عرقے کھلنے پڑ گئے نا، حکومت چلے جائے گی۔ اور پھر دوسرا ہم تو بات کریں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے، فوج کے ساتھ بات کریں گے، لیکن فوج کے ساتھ جو بات کریں گے وہ جناب آئین کے اندر رہتے ہوئے۔ انہوں نے جی گل نا خان صاحب دی یہ تو مجھے سمجھ کے سکھا دیو، جب آئین کے اندر رہ کے فوج نہ مذاکرات کرنے ہیں، وہ کیڑا آئین کے اندر کہ فوج نہ مذاکرات کر سکتے ہو تسی؟ اور سیاستدانوں کے ساتھ اچکزئی بات کریں گے، فوج کے ساتھ اچکزئی بات نہیں کریں گے۔ اس سیاستدانوں دے وچ حکومت بھی شامل آ، تسی شروع چ کیا سی کہ جناب حکومت نے گل کرن گے محمود اچکزئی صاحب، ہن تو اس گل تو مکر گئے، یعنی انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کی کہنا چاہ رہے ہیں کی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا ان کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا القادر ٹرسٹ والا، وہ جناب آخری لمحہ دے گا، اور وکیل جو جج صاحب ہیں محمد علی وڑائچ صاحب وہ ان کے پاس جو اضافی چارج تھا احتساب عدالت کا، تو اب مستقل جج آ گئے ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، انہوں نے اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 7 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ اور تھوڑے دنوں کی گل پھر خبر آ جائے گی، ایک اور خبر آ جائے گی جڑی
پی ٹی آئی والے واسطے اور عمران خان واسطے ایک میرا خیال ہے بری خبر ہوئے گی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔